نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہادی بیٹا دروازہ بند کر دو۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ایک سیکنڈ۔ جی آیت نمبر 8 پر ہم تھے، اس کو میں شروع سے دوبارہ پڑھ کے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں پچھلے آیتوں کے ساتھ اور آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لیے، الشہداء بالقسط گواہی دینے والے انصاف کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم کرنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے کیا تھا؟ اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مطلب کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا کس لیے ضروری ہے؟ اپنی زندگی میں ان سارے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور قوامین بالقسط بننا کس لیے ضروری ہے؟ انہی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اوور آل سسٹم میں، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی لیکن ساتھ ساتھ اوور آل سسٹم میں بھی۔ تو پہلے پرسنل بات ہو رہی تھی اور اب اوور آل کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اوور آل کمیونٹی میں یا سسٹم میں یا معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی احکامات کو نافذ کیا جائے گا، اور اس کے لیے قوامین للہ شہداء بالقسط یہ بننا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فریز ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، کل بھی اس پہ لمبی بات ہو گئی تھی، ہوپ فلی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے جا رہی ہوں۔ ولا یجرمنکم، اور نہ آپ کو آمادہ کرے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، الا اس بات پر کہ اللہ تعدلوا کہ آپ عدل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی قوم کے ساتھ اگر پہلے سے دشمنی تھی نا، جیسے قریش کے ساتھ شروع سے دشمنی چل رہی تھی، اب ان کے ساتھ معاہدہ اگر ہو گیا ہے، فتح مکہ سے پہلے پہلے حدیبیہ کا معاہدہ چل رہا تھا، اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا ہے تب بھی کچھ قبیلوں کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے کہ یہ ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ اب لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ تو کوئی بھی قوم ہے جن کے ساتھ کہ دشمنی چل رہی تھی پرانے زمانوں سے، اب اس دشمنی کی وجہ سے اب اگر معاہدہ ہو چکا ہے تو وہ جو پرانی دشمنی تھی نا، وہ اس بات پہ آپ کو کنونس نہ کر دے کہ جی ان کے ساتھ عدل نہ کریں، ان کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے پائی ہے نا، پیس ٹریٹی کی، امن کی، ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ میں دروازہ بند کرتی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ عدل نہ کیا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ کسی نے اگر ان کا مال چھین لیا، فرض کرے کوئی ایسی قوم ہے جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، دشمن قوم تھی لیکن معاہدہ ہوا ہوا ہے، اور ہمارے کسی مسلمان نے ان کا مال چھین لیا، فرض کرے، ویسے ہی رینڈم اگزامپل دے رہی ہوں خود سے بنا کر۔ اب جو مسلمان کو پہ سزا ملنی چاہیے نا، کیونکہ اس نے مال چھینا ہے، اس نے چوری کیا، فرض کرے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔
لیکن ہم کیا کریں کہ جی جو دشمن قوم ہے نا، جان بوجھ کے اب اس کے ساتھ ہم عدل نہ کریں، اس کو سامان واپس نہ دلائیں کہ جی یہ تو دشمن ہے، معاہدہ بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے عدل کرنے کی، ہم بس ان کو دشمن ہے تو ان کو نقصان ہی ہونا چاہیے اور ہمیں ہی فائدہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بندے نے چوری کر لی ہے تو اگر ابھی ہم نے اس بندے کو حوالے کر دیا تو اس کی اتنی بے عزتی ہوگی، ہم مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی، تو ہم ایسے کرتے ہیں اپنا بندہ بچا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہے پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہے، پریکٹیکلی سوسائٹیز میں اس طرح کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی طرف ان جنرل اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جی اعدلو، عدل قائم کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ترین ہے۔ تو عدل پہ بات ہم نے کل بھی کر لی تھی، شروع کی کلاسز میں بھی کی تھی۔ عدل منیمم جو انسان کر سکتا ہے نا وہ عدل ہے، جو اسے کرنا ہی چاہیے، چاہے وہ کسی ریلیجن پہ نہ نہیں بھی بلیو کرتا نا، عدل اس کا فطری تقاضا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھیں، نیچرلی اس کے اندر یہ آواز اٹھتی ہے کہ بھائی تم عدل کرو، ٹھیک ہے؟ تو عدل کرو، وہ تقوی کی زیادہ کرے، عدل اور تقوی دونوں جب کرے گا نا انسان، تبھی وہ ان احکامات پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کہ تم کرتے ہو۔ اب آپ ریپیٹیشن دیکھ رہے ہیں نا واتقوا اللہ کی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی کتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے، کیونکہ اگر تقوی بنیاد میں نہیں ہے، اگر بیس میں تقوی نہیں ہے، باطن میں تقوی نہیں ہے، تو ظاہری احکامات پر عمل جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تب انسان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ جس نے اللہ کی بات بھی ماننی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ تو یہاں پر اب ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اور عدل کرنے کا اور پھر سارے احکامات کو ماننے اور ان پر عمل کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یعنی صرف ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ پورا ہو، بلکہ اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو ایمان بھی لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں۔ تو نیک عمل اور ایمان والوں کے لیے وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ دو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے۔ بیٹا بھائی کو بھی اٹھا دو نا، اس سے بھی والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ٹھیک ہے؟ کفر کیا مطلب انکار کر دیا۔ اب یہی جو احکامات والی آیات ہے دوسرے لوگوں کو، دوسرے گروپ کو پیش کی جا رہی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر ون وہ انکار کر رہے ہیں ان کا، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر ٹو ان آیات کو جھٹلا بھی رہے ہیں۔ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ ریجیکٹ کرنا۔ ریجیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو ان پہ عمل نہیں کرنا، ان کو نہ ماننا نہ ان پہ عمل کر دینا، ٹھیک ہے؟ ایک تو انکار کر دیا تھا نا، پھر ان کو ریجیکٹ بھی کر دیا کہ جی ہم نے نہیں کرنا۔ انکار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کوئی آیات ان لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں تو ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، ہم نہیں مانتے۔ فار ایگزامپل اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے یہ اللہ کی طرف سے، ریجیکٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نہیں مانتے اور ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں ایمان لائیں گے، یہ مزید سختی آ جانا۔ کفرو کے بعد کذبوا جو ہے نا اس کے اندر مزید سختی ہے اور مزید ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں وہ جو ساتھی ہیں آگ کے، ٹھیک ہے؟ وہ جو جہنم والے لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار بھی کیا اور پھر آیات کو جھٹلا بھی دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، مطلب یہ کہ ان پہ عمل بھی نہیں کیا۔ یہاں پہ اب ریوارڈ اور پنشمنٹ یہ دونوں اکٹھی بتا دی گئی ہیں۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اب بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ایمان والوں کو بار بار اللہ تعالیٰ بلا کر ان سے بات کر رہے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ یہ خصوصی حکم ہے جو کہ ان کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنو،
اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر، اذ جب ہم قوم آئیں یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا، از ہما جب ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ہما کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے ان یبسطوا الیکم کہ وہ تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سے والے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غزوہ احزاب کی بات ہو رہی ہے، غزوہ خندق جو تھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر دشمن سارے اکٹھے جمع ہو کر تقریباً 10,000 لوگوں کا لشکر تھا، قریش نے ارد گرد کے باقی قبیلے بھی، خصوصاً غطافان کا قبیلہ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ملا لیے تھے ساتھ، ایون یہودیوں کے قبیلوں کو بھی ملا لیا تھا، اور ساروں نے مل کر سوچا تھا کہ ہم مہم جوئی کریں گے اور حملہ کریں گے مدینے کے اوپر، اور ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ لوگ چلے بھی گئے تھے، پہنچ بھی گئے تھے، انہوں نے خیمے بھی لگا لیے تھے، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجیشن پر خندقیں کھود دی تھی پورے مدینہ کے ارد گرد، پورے مدینہ کے ارد گرد کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک طرف جیسے مدینہ کے بہت گھنا جنگل تھا نا، کھجوروں کا بہت گھنا جنگل تھا، تو اس طرف کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک طرف پہاڑ تھے جہاں سے سارا لشکر 10,000 کا لشکر اکٹھا نہیں آ سکتا تھا، تو وہاں نہیں کھودا، البتہ جو پلین جگہ تھی نا جہاں سے آ سکتے تھے دشمن، وہاں پہ خندق ساری کھود دی گئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی تھا کہ اتنے کم وقت میں ان کو جیسے ہی پتا چلا تھا کہ جی دشمن آ رہے ہیں، مسلمانوں نے خندق کھودنی شروع کر دی، اور تقریباً 10 دن کے اندر اندر نا ان لوگوں نے خندق اتنی کھود لی تھی، سوچے اتنی زیادہ چوڑی کھود لی تھی کہ گھوڑے نا اس کو جمپ کر کے کراس نہ کر سکے، اس کو کراس کر کے مدینہ میں انٹر نہ ہو سکے، اتنی کھود چکے تھے۔ اب مسلمان اس طرف تھے اور جو دشمن تھے وہ دوسری طرف خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس وجہ سے آئے تھے، وہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں اور تمہارے اوپر حملہ کریں، جبکہ اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، مطلب ان پر ایسا روک ڈالا کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ لشکر کشی کرے، ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اب کراس کریں، اندر جائیں، اور یعنی کوئی ایک سٹیپ اٹھا لے۔ آپ کو پتا ہے نا خندق میں کیا ہوا تھا، ایک آدھی جھڑپ ہوئی تھی، اس کے علاوہ جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی تھی خندق کے اوپر نا، جھڑپ بھی کوئی چھوٹا سا کوئی کچھ دشمن تھے جو کہ خندق کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیا تھا، اور جو باقی دشمن تھے نا ساروں نے خیمے ہی لگائے ہوئے تھے، اور سخت سردی کی راتیں تھی، سخت سردی کی، اور یہودیوں کے جو قبیلے تھے نا مدینہ کے اندر، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو اب اندر سے بھی مدینہ کے خوف تھا کہ اندر سے نہ حملہ کر دیں، یہودی لوگ اندر سے نہ حملہ کر دیں، اور باہر سے بھی ان کو خوف تھا کہ باہر سے یہ سارے جو کافر مشرک جمع ہوئے یہ نہ ہم پہ حملہ کر دیا، دونوں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے تھے ایک طریقے سے، اور ان کو فیس کرنے کے لیے ریڈی تھے۔ تو الٹیمیٹلی اینڈ میں تھوڑا سا بس میں آئیڈیا آپ کو دے دیتی ہوں کہ ہوا تو کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے، اس کا مطلب ہے کہ جنگ نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے مدد کر دی تھی، اور اللہ کی مدد سے یہ لوگ پھر دشمن کو ناکامی ہوئی اور دشمن چلا گیا۔ تو بیسکلی کفار جو تھے نا وہ ڈیپینڈنٹ تھے، وہ بار بار یہودیوں کو کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ آؤ تو ہم جنگ شروع کریں، تم لوگ ہمارے ساتھ دو، تو یہودی کہتے تھے نہیں ابھی ہم تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تھوڑا ڈرتے تھے نا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی تمہارے سامنے آ کر جنگ نہیں کریں گے، یہ اتنا تم سے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ قلعے کی دیواروں کے پیچھے چھپ کر ہی جنگ کریں گے۔ تو ہمیشہ یہودیوں نے یہی کیا ہے، جب بھی جنگ کا وقت آتا تو قلعوں میں چھپ جاتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی بھی سامنے آ کے لڑائی نہیں کرتے تھے۔ خیر تو یہ جو یہودی تھے پھر بیچ میں ہفتے کا دن آ گیا، تو ہفتے کے دن یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں لڑتے، تو ابو سفیان جو تھے اس وقت وہ تھے نا سردار، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آج تو لڑنا ہی لڑنا ہے،
لیکن اس وقت انہوں نے کیا دیا جی، ہفتہ ہے، ہم ہفتے کو نہیں لڑ سکتے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ ہم تو ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر رات کے وقت انہوں نے آپس میں کانفرنس کی ہے، سارے انہوں نے مشرکین جو باہر جمع تھے، اور انہوں نے آپس میں اکٹھے بیٹھ کر اہم اہم سارے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اندر سے بھی ہماری ہیلپ نہیں ہو رہی، یہودی مدد نہیں کر رہے، ڈر ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت بھی مضبوط ہے۔ اللہ نے روب ڈال دیا تھا نا دلوں پر، اس وجہ سے انہیں لگ رہا تھا مسلمانوں کی جماعت بہت مضبوط ہے۔ تو تھے بھی مضبوط، ایمان میں تو بہت مضبوط تھے، اگر نمبر میں کم تھے۔ دیکھیں 10,000 مشرکین تھے تو مسلمان کتنے تھے؟ تقریباً 3,000 تھے نا اس وقت۔ تو بہت ڈفرنس تھا نمبرز میں۔ شروع سے مسلمانوں کا نمبر شروع کی ساری جنگوں میں کم رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف احد میں ہی کم تھا، سوری بدر میں ہی کم تھا، ساری جنگوں میں نمبر کم رہا ہے۔ تو البتہ ایمان اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیسس پر ان کی مدد کرتے تھے اور ان کو جتوا دیتے تھے۔ اور اللہ کی مدد سے ہمیشہ مسلمان جب جب جیتے ہیں تو اللہ کی مدد سے جیتتے رہے۔ خیر اللہ نے پھر ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور الٹیمیٹلی رات کو اللہ نے آندھی چلائی اتنی تیز، اسی رات کو نا جب وہ بیٹھے ڈیسیژن لے رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، تو اتنی تیز آندھی چلی ہے کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے برتن الٹ گئے وغیرہ وغیرہ۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہمیں سارا کچھ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، نہ ہی ہم یہاں سے مدینہ میں انٹر ہو پا رہے ہیں ان خندقوں کی وجہ سے، نہ ہی اندر سے یہودی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، اور سردی بڑھتی جا رہی ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کھانا ختم ہوتا جا رہا ہے، تو بس ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ حالانکہ اتنی لمبی تعداد تھی، اتنی بڑی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فکف ایدیہم عنکم، تو روک دیے ہاتھ ان کے تم سے، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین توکل اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تقوی بیسکلی تقوی وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے مومنین کی اللہ نے مدد کی، اور توکل وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مدد کی۔ کہ مومنین کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی خندقوں کی وجہ سے جیتیں گے، یا اپنی پلاننگ کی وجہ سے جیتیں گے، یا اپنے اوپر انحصار ہونا۔ تیاری مسلمان نے مکمل ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن انحصار سارا کا سارا اللہ پر ہوتا ہے کہ مدد اللہ ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دعا قبول کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے میری نہ مدد کی، میری جتنی مرضی تیاری اچھی ہو، تو میں جیت نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غزوہ خندق سے بھی اللہ نے ہاتھ روکے تھے، اس کے بعد صلح حدیبیہ کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ تو ان جنرل جہاں پر بات ہو رہی ہے نا کہ صلح حدیبیہ کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہے کہ غزوہ صلح حدیبیہ عمرے پہ گئے تھے نا سارے، غزوہ حدیبیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، عمرہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ سارے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ آگے قریش نے روک لیا، اور یہ خبر پھیل گئی تھی کہ جی اب جنگ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بیعت بھی لے لی تھی، بیعت رضوان یاد ہے نا، تو جس کا ذکر سورۃ الفتح میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لے لی تھی کہ اگر اب لڑنا پڑا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، اس کو رومر پھیلا تھا، حالانکہ قتل نہیں ہوا تھا، تو رومر پھیل گیا تھا نا، تو اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو ہم ان کے ساتھ ضرور لڑیں گے اور جنگ کریں گے، اس کی بیعت لی تھی۔ حالانکہ مسلمان جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، احرام میں گئے تھے، اور وہ ویپنز بھی نہیں تھے، اسلحہ بھی صرف تھا۔ ویسے اگر جیسے جو لوگ احرام میں نہیں تھے نا، وہ لوگ شکار کریں گے، جانوروں کو پکڑیں گے، حاجیوں کے لیے کھانا بنائیں گے، اس پرپس کے لیے اسلحہ بھی تھا، یا حفاظت کے لیے بھی اسلحہ تھا۔ لیکن حفاظت کے لیے کا مطلب ہے کہ کوئی جنگلی جانور نہ حملہ کر دے، اس پرپس کے لیے اس طرح کے چھوٹا چھوٹا اسلحہ تھا۔ بڑے جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں لائے تھے مسلمان، کیونکہ جنگ لڑنی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اور اللہ نے معاہدہ کروا دیا، اور کوئی جنگ اس موقع پہ بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں موقع پر پھر جنگ نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ خندق میں نا مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، اور مشرکین کے اوپر نا بہت زیادہ، اور یہودیوں کے اوپر بھی روب بیٹھ گیا تھا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد سے ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ حملے کے لیے آئیں، بس وہ آخری وقت تھا جب یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آئے تھے۔ تو غزوہ خندق کے بعد پھر یہ ہوا تھا،
غزوہ حدیبیہ ہو گیا، اس میں بھی انہوں نے اب معاہدہ کر لیا، 6 ہجری کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا کہ جی نہیں بس اب امن ہے، اب ہم نے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہمیں ہرا دیں گے اور ہمیں پسپا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پر ہی مومنین توکل کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، وَلَقَدْ یقیناً اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، اللہ نے لیا تھا میثاق، پختہ عہد، اللہ نے پختہ عہد کیا تھا یا معاہدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی، تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کیا کیا گیا تھا، اسی طرح پختہ عہد لیا گیا تھا۔ ان کی اب اگزامپل دی جا رہی ہے، صحیح۔ اب آیت نمبر 9 آنورڈس نا تھوڑا سا ذکر اہل کتاب کا آئے گا، اس سے پہلے کیا تھا، سارے ڈسکشن مسلمانوں کے اوپر تھی، مسلمانوں کی باطنی حالت کیا ہونی چاہیے، باطن میں انہوں نے کس چیز کا، انٹرنلی انہوں نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور ایکسٹرنلی کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو انٹرنلی 3 چیزوں کی بات ہوئی ہے، تقوی کی، عدل کی، اور اللہ پر توکل کی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں جب ہوں گی تو ایکسٹرنلی سارے احکامات پر عمل آسان ہو جائے گا، اور ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بھی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور اجر دیں گے بہت بڑا، اور جو ان آیات کو ریجیکٹ کر دیں گے ان کے لیے وہی ساتھی ہیں آگ والے۔ اب یہ ساری ڈسکشن کے بعد کیا ہوا ہے، یہاں پر مومنین کی بات کو پاز کر دیا گیا ہے۔ اب آگے جو بنی اسرائیل ہے نا، ان کی اگزامپل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح بہت سارے معاہدے تو ان سے بھی ہوئے تھے، اور ان سے جو مین معاہدہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تورات دیے تو انہیں کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے مکمل طور پہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اب یہاں پر ہم اگزامپلس دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی ان کی اگزامپلس کو کوٹ کہہ رہے ہیں، کہ مین معاہدہ یہ تھا تورات والا، لیکن چھوٹے چھوٹے بھی ان کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہوئے تھے، تو وہ کون سے تھے یہ ہم یہاں سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، معاہدہ لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، اور وہ کیا تھا، اس میں ہوا کیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور مقرر کر دیے تھے ہم نے ان میں سے، منہم اثنئی عشرہ نقیبہ، 12 نقیب، ٹھیک ہے، اثنئی عشرہ یعنی 12 نقیب، النقیب 12 سردار اللہ تعالیٰ نے ان میں مقرر کر دیے تھے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے، ان رسولوں کی مدد کرتے رہو گے، یعنی جو بھی وہ احکامات دیں گے، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو جنگ کرو گے، ان کے ساتھ فتوحات کرنی ہے تو وہ کرو گے، ان کے ساتھ آگے بڑھو گے۔ وعزرتموہم کا مطلب ہے کہ ان کے کام میں، ان کے مشن میں ان کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرضہ دو گے تم اللہ کو قرض حسنہ، مطلب یہ کہ اللہ کے دین میں خرچ بھی کرو گے۔ اوپر کیا تھا، اللہ کے دین اللہ کے رسول کا ساتھ دو گے، اور نیچے مالی طور پر بھی ساتھ دو گے۔ اوپر کیا تھا، فزیکلی تم ساتھ دو گے، اور نیچے مالی طور پر بھی تم ساتھ دو گے، تو آگے پھر ریوارڈ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ معاہدہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کے 12 سردار مقرر کر دیے تھے۔ بیسیکلی جب انہوں نے اریحہ جو شہر نہیں تھا فلسطین کا، اس کو جب فتح کر لیا گیا تھا نا، یہودیوں نے فتح کر لیا تھا الٹیمیٹلی، شروع میں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا نا کہ ہم نہیں جہاد کرتے، ہم نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ تم اور تمہارے خدا خود ہی کرو، اندر دشمن بہت اسٹرانگ ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ غزوہ سورۃ البقرہ میں ایسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں۔ تو لیکن الٹیمیٹلی جب وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے جہاد کیا، ان کی اگلی نسل نے جہاد کیا، اور الٹیمیٹلی اریحہ میں انٹر ہو گئے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر 12 سردار مقرر کر دیا۔ اور وہ پچھلے واقعے کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے گا، سورۃ البقرہ والا جو وہ واقعہ تھا کہ جی اللہ نے 12 چشمے نکال دیے، وہ چشموں والا واقعہ تھا کہ ان کو پانی جب چاہیے تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ عصا ماری ہے تو یہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے تھے نا، اس لیے 12 چشموں کی فیسلٹی دی تھی، تاکہ اب یہ آپس میں لڑائی نہ کریں بلکہ اتحاد کے ساتھ رہیں اور
फोकस जो है ना वो सारा जो मेन काम है ना उसके ऊपर रखे। तो वो अलग वाक्य है। यहाँ पर अब अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि फतह के बाद इनमें अल्लाह ने 12 सरदार मुकर्रर कर दिए, और अल्लाह ने इनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने भी ये सारे काम करने हैं। अब वो सारे काम जो करने हैं, इसमें नंबर वन क्या है? नमाज कायम करनी है। नंबर टू ज़कात देनी है। नंबर तीन ईमान लाना है रसूलों पर। इनमें तो बार बार रसूल आते थे ना, आगे पीछे रसूल आते थे। एक ही नस्ल में कई कई रसूल होते थे इनमें, ठीक है, एक वक्त में इनमें कई कई रसूल मौजूद होते थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों एक वक्त में मौजूद थे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, तीनों एक वक्त में मौजूद थे। फिर आपको वो भी स्टोरी याद होगी ना, सूरह यासीन वाली स्टोरी। वो हमें नहीं पता कौन से जमाने की है, लेकिन ये हमें पता है कि उस वक्त भी अल्लाह ताला सूरह यासीन में जिक्र करते हैं कि 3 नबियों को अल्लाह ने भेजा, यानी 3 नबी बेक वक्त उस कौम में मौजूद थे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक वक्त में कई कई रसूल इनमें मौजूद होते थे, और आते भी रहते थे ना, इनमें मुसलसल रसूल आते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नंबर तीन, तुम सारे रसूलों पर ईमान लाओगे, रिजेक्ट नहीं करोगे तुम रसूलों को। बहुत सारे रसूलों को ये रिजेक्ट भी कर देते थे ना, मानते नहीं थे। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और कुछ लोग हवारियों ने सिर्फ, हवारी मतलब सहाबा को कहते हैं ना, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, यानी कुछ लोगों ने माना था उनको, बाकी सारों ने रिजेक्ट कर दिया था। और नंबर फोर क्या करोगे? रसूल की मदद करोगे। मतलब रसूल को अब अल्लाह ताला, जाहिर है रसूल भेजा है तो उसको जिम्मेदारी दी है ना। उसको ये जिम्मेदारी होती थी कि आपने इन इन इलाकों में इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है, या ये सोसाइटी में भी बुराइयां नाफिज हो चुकी हैं, इनको हटाना है, इन पे इनको रिमूव करना है सोसाइटी से, ये अच्छे काम फैलाने हैं सोसाइटी में, और दीन का जो निजाम है वो लोगों को कायम करके दिखाना, उन पे अमल करवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह तुम साथ दोगे। और उसके बाद नंबर पांच क्या है? कर्जे हसना दोगे अल्लाह को, मतलब अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह के दीन की खातिर। मतलब ये कि जिहाद से तुम मुंह नहीं फेर सकते। जिहाद फिजिकली भी तुम अवेलेबल होगे, और मॉनेटरीली भी, पैसा भी खर्च करोगे। जी ठीक है। जी। और ऊपर क्या था? नमाज कायम करोगे और जक़ात अदा करोगे। इसका भी क्या मतलब है कि फिजिकल जो वर्शिप है, जिस्मानी इबादत, जिसमें नमाज सबसे ऊपर आ जाती है, फर्स्ट कैटेगरी में आ जाती है, वो भी तुम उसका भी ख्याल रखोगे। और जो मॉनेटरी इबादत है, जो पैसे के जरिए की जाती है, जैसे जक़ात देना, वो भी तुम दोगे। ठीक है। तो ये फिजिकल एंड मॉनेटरी वर्शिप जो दो कैटेगरीज होती है ना, उन दोनों की बात हो रही है। अब जब ये सारा ये मुआहिदा था इनका अल्लाह के साथ, अब ये सबको जब करोगे तो अल्लाह ताला क्या इनको इनाम देंगे? लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, यकीनन मैं दूर कर दूंगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को। वला उदखिलन्नकुम, और यकीनन यकीनन तुम्हें दाखिल करूंगा जन्नात तजरी, जन्नतों में बहती हैं, मिन तहतिहा अल-अनहार, उनके नीचे से नहरें। तो इतना बड़ा इनाम अल्लाह ताला उन्हें दे रहे हैं कि बुराइयां भी जीरो पे हो जाएंगी, और इतना बड़ा इनाम जन्नतें मिलेंगी। फमन कफरा, तो जो कोई कुफर करेगा, ठीक है, फिर जिस किसी ने कुफर किया, यानी फिर जिस किसी ने इनकार कर दिया, बाद ज़ालिका मिनकुम, इसके बाद भी तुम में से, यानी अब मुआहिदा हो गया, उसके बाद भी तुम में से जिसने कुफर किया ना, इनकार किया, फक़द दल्ल सवाअ सबील, तो यकीनन गुमराह हो गया वो सीधे रास्ते से। तो वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गए। यहीं तक हम इंशाल्लाह आज रखते हैं, अगली बार कल पढ़ेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।